الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعی نیٹ ورک کے ناظرین کی جانب سے ایک سوال یہ آیا کہ معصوم کسے کہا جاتا ہے اور کیا اماموں کو بھی معصوم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال بلکہ یہ پورا مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے اور بر صغیر ہند و پاک میں خاص طور سے اس پر طرح طرح کے اقوال لوگوں کے آ رہے ہیں، اور اس بیچ میں وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں جن کو معصوم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا نہیں پتہ ہے۔ اس لیے میں آج چاہوں گا کہ ناظرین کرام کو یہ بتاؤں کہ معصوم کسے کہتے ہیں۔ لغت کے لحاظ سے معصوم عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے باب سے مشتق ہے، اردو میں عربی سے ماخوذ ہے اور بطور صفت اور کبھی بطور اسم یہ بولا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بے گناہ، اور اسی کو ہندی میں بھولا اور سنسکرت میں بھی بھولا کہا جاتا ہے، جو پاپی کا ضد ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو لغت کے لحاظ سے ہو گیا ہے، لیکن اصطلاح میں جو معصوم کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حفاظت میں لے لیا ہے اور اس سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے۔ تو اس معنی کر کہ گناہ اس سے صادر ہی نہیں ہو سکتا ہے اور شرعاً یہ محال ہو، یہ اس معنی کر معصوم ہونا صرف نبی اور انبیاء مرسلین اور فرشتوں کا خاصہ ہے، یعنی یہ خاصیت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا وہ خاصہ ہو اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ تو اس معنی کر یہ انبیاء مرسلین اور ملائکہ کا خاصہ ہے، تو ان کے غیر میں یہ نہیں پایا جائے گا، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی علیہ رحمۃ الرضوان نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے، اور عقائد کی کتابوں میں آپ شرح عقائد وغیرہ میں، اس کے حواشی میں، معتقد میں، فتاوی رضویہ وغیرہ میں بھی آپ اسی طریقے کے مفہوم کو پائیں گے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، اور نبی کا معصوم ہونا اور فرشتوں کا معصوم ہونا یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا ہے، یعنی جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔ اور رہا یہ کہ نبی اور ملائکہ کے علاوہ، یعنی انبیاء اور رسول اور ملائکہ کے علاوہ دیگر لوگوں جیسے کہ 12 اماموں کو معصوم کہا جاتا ہے، اور یہ روافظ کا طریقہ ہے کہ رافضی وہ کہتے ہیں کہ 12 امام یہ معصوم ہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم ماننا یہ گمراہی اور بد دینی ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء مرسلین کی طرح اماموں کو بے گناہ ماننا اور معصوم ماننا، اس معصوم کو اس طور پر ماننا ان کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حفظ کا وعدہ کیا اور اب ان سے گناہ صادر ہونا محال ہے، اس طریقے سے ماننا انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو، وہ چاہے 12 اماموں میں سے ہوں یا خلفائے راشدین ہوں یا پنجتن یا اور اہل بیت اطہار دیگر ہوں، تو ان سب کے لیے یہ ماننا بد دینی اور گمراہی ہے۔ انبیاء و مرسلین کے بعد جو اولیاء کاملین ہیں اور ایسے حضرات جن کے لیے معصوم کہا جائے، تو وہاں معصوم کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ گناہ کا صادر ہونا ان سے محال ہے،
بلکہ یہ کہ ان سے گناہ سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو معصوم ہونا اور ہے اور محفوظ ہونا اور ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں محفوظ، گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن اگر گناہ صادر ہو جائے تو یہ شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم اور آپ اپنا یہ عقیدہ مضبوطی سے بنائے رکھیں اور اس میں کسی طریقے کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ جو ہے انبیاء مرسلین کے علاوہ اور کسی کو معصوم نہ ماننے میں۔ اور رہے روافض، تو رافضی ایسا کام ہی کرتے ہیں کہ ان کے عقائد ایسے عقائد ہیں جو ہمیشہ آپ کو، بلکہ اہل بیت اطہار یا اماموں کو وہ انبیاء مرسلین سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، بلکہ ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ جس سے لازم آتا ہے کہ وہ انبیاء سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل امین کو وحی کہیں لانا تھا اور لے کہیں گئے ہیں، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اب یہاں دیکھیے، جو نبی معصوم ان کے نظر میں نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہے، لکھنا کچھ تھا لکھوایا نہیں، یا جو ہے وہی کسی کی جانب تھی وہ اپنی طرف آنے دیے اور کچھ بولے بھی نہیں، تو یہ ان کا عقیدہ اگرچہ دوسرے لفظ میں ہو لیکن یہ گناہی کی طرف لے جا رہا ہے معاذ اللہ، ملائکہ اور نبی کا۔ لیکن جو ہے اب اپنے اماموں کو، جو نام کے ان کے امام بلکہ وہ ہمارے امام ہیں، ہم بھی ان کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ جو ہے ان کو معصوم مانتے ہیں۔ میں سیدھا سوال ایک کرنا چاہوں گا اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہ بتاؤ، اگر نبی سے غلطی ہو رہی ہے اور وحی لانے میں جبریل سے غلطی ہو رہی ہے معاذ اللہ، تو جس نبی پر ایمان لا کر وہ امامت کے لائق ہوئے ہیں، ان 12 اماموں سے غلطی نہ ہونا یہ کہاں کی عقل کی بات ہے؟ تو ان کے نزدیک تو ان کو بھی معصوم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کو بھی، فرشتے کو بھی معصوم نہیں مان رہے ہیں۔ جبکہ معصوم کے معنی اردو میں اگر کہا جائے اور عربی میں بھی لیا جائے تو مقدس اور قدس کے معنی ہوں گے، اور انہیں روح القدس کہا بھی جاتا ہے۔ تو فرشتے اور انبیاء کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور ان کو اس طور پر مانا بھی جائے گا معصوم کہ شرعاً ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے، نہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، نہ اعلان نبوت کے بعد ہو سکتا ہے، نہ اعلان نبوت کے پہلے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ یہ بھی ہمیں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ملائکہ کو جو حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اگر جو ہے وہ حکم کے خلاف کریں گے تو پھر وہ معصوم ہی نہیں رہ جائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو حکم دیتا ہے ملائکہ وہی کرتے ہیں۔ تو اب بتائیے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی اعتبار سے بھی خلاف اولیاء کا بھی حکم نہیں دے گا، گناہ کا بھی حکم نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہو اگر صرف آدمی وہی کرے تو وہ اس سے گناہ کا صدور ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء مرسلین کے علاوہ اور ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اچھا، یہ رافضیوں کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمارے بھولے بھالے سنیوں کی جانب بھی آ رہا ہے، اور یہ عقیدہ سنیوں کی جانب ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء 12 معصوم امام، تو اگر معصوم اس معنی میں لے رہے ہیں جس معنی میں رافضی لیتے ہیں تو لفظ معصوم کہنا بھی جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس جو ہے لغت کے لحاظ سے کہ بے گناہ ہیں یا صاف و شفاف ان کی زندگی ہے، اس طور پر کہ وہ غلطیاں ان سے ظاہر طور پر نہیں ہوئی ہیں، یا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے محفوظ رکھا ہے، تو ایک گنجائش نکلتی ہے ان کو معصوم کہنے کی، لیکن پھر بھی نہیں کہا جائے گا لفظ کے ذریعے سے، تاکہ رافضیوں سے مشابہت نہ ہو اور اس عقیدے کی طرف ذہن نہ جانے پائے جو عقیدہ رافضی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے
کہ وہ معصوم مانتے ہیں اہل بیت اطہار کو اس طور پر جیسے انبیاء مرسلین کو معصوم مانا جاتا ہے، اسی لیے وہ جس طریقے سے فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء مرسلین کے ساتھ علیہ السلام کا لایا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ علیہ السلام ان 12 اماموں کے لیے بھی لاتے ہیں اور حسنین کریمین کے بھی لیے لاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر بات کہی جائے علیہ السلام کی تو کسی پر بھی سلامتی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور آدمی کرتا رہتا ہے، لیکن کیونکہ یہ معصوموں کے ساتھ اس دعائیہ جملے کو خاص کر دیا گیا ہے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی اس طور پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ کوئی دوسرا بھی معصوم ہے، اس لیے یہ الفاظ اور یہ دعائیہ جملہ بھی انہی کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ذہن بھی فوراً علیہ السلام کہنے سے وہ انبیاء مرسلین کی طرف یا ملائکہ کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ علیہ السلام کہنے کا طریقہ جو رافضیوں کا ہے، اب اگر سنیوں میں بھی آ رہا ہے تو اسے تبدیل کریں۔ ہم رافضیوں کی طرح صرف اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اہل بیت کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے توسل سے کہ وہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، اس لیے ان کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے علیہ السلام انہیں بھی کہا، لیکن کس طور پر کہا؟ علی جدہ علیہ السلام۔ جب بھی ان کا نام، جیسے امام حسین علی جدہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ، اور ایسے ہی حضرت امام حسن، اور ایسے ہی اور دیگر لوگ، تو جو اہل بیت اطہار ہیں جب ان کا نام لیا جائے تو پہلے مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، پھر جو ہے ان پر بھی بھیجا جائے، تو یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اور اس سے گریز کرنا جو ہے اور رافضیوں کا طریقہ اپنانا، یہ اہل سنت کے جو بزرگوں کے طریقے سے ہٹنا ہے۔ تو جو لوگ اس پر تھوڑا شدت بھی کرتے ہیں، ہمارے سنی بھی، کہ نہیں علیہ السلام ہم کہیں گے اور اس پر جو ہے ہم مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو یہ بیوقوفی ہے۔ ہم جو ہے، اور اس میں حرج کیا ہے کہ پہلے ہم نبی پر سلام بھیجیں پھر ان پر، جیسے علی جدہ علیہ السلام کہنے میں حرج کیا ہے؟ بلکہ ہمارا عقیدہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کو یاد بھی رکھتے ہیں ہر حال میں، اور ان کی اولاد کو ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں وہ۔ تو اس طور پر ہمیں کہنا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام نہ کہہ کر کہا جائے امام حسن علی جدہ علیہ السلام، امام حسین علی جدہ علیہ السلام، ایسے ہی اور یہاں تک کہ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے، سلام علیکم کہنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس طریقے سے سلام نہ کہا جائے۔ تو بد مذہبوں کے طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے مشابہت سے بچنا چاہیے، تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور معصوم کا لفظ ہمیں صرف انبیاء اور ملائکہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور معصوم کا جو معنی ہم نے بتایا وہ تو صرف جو ہے انبیاء و مرسلین ہی کے لیے ہے، اور دیگر لوگوں کے لیے ماننا یہ بددینی اور گمراہی ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ یہ معصوم ہیں گناہوں سے، خطا سے، اور چھوٹے بڑے کوئی بھی گناہ ان سے نہیں ہو سکتے ہیں، اور شرعاً یہ محال ہے۔ باقی جو ہمارے اولیاء کاملین اور اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ خطا سے محفوظ ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں محفوظ رکھا ہے، لیکن اگر کوئی خطا ان سے ہو جائے، کوئی گناہ ان سے ہو جائے، تو یہ شرعاً محال بھی نہیں ہے، شرع میں اس کی گنجائش ہے کہ ان سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے فضل سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔